برلن حملہ اور پاکستانی میڈیا کا کردار۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں 20 دسمبر 2016 کو ایک ٹرک ڈرائیور نے کرسمس کی خریداری کرنے والے لوگوں پر ٹرک سے چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 48 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا اور سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ ملک بھر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ برلن کی انتظامیہ نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا اور فوراً اس حملے کو اسلامی عسکریت پسندوں سے منسوب کیا۔ دوسری جانب مقامی میڈیا نے فوراً پاکستانی یا افغانی شہری قرار دے دیا اور برلن پولیس نے سال رواں کے اوائل ہی میں برلن جانے والے پاکستانی شخص کو گرفتار کر لیا، جس کا نام نوید اور عمر 23 سال بتائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور واردات کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گرفتار شخص ہی ٹرک چلا رہا تھا۔ مغربی میڈیا نے ایک دفعہ پھر اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حملہ آور کو پاکستان اور اسلام سے جوڑنے کی کوشش کی، تو پاکستانی میڈیا بھی کسی سے پیچھے نہ رہا۔ دن بھر پاکستانی میڈیا میں اس حملے کو پاکستان اور مسلمانوں کے کھاتے ڈالنے کی سرتوڑ کوششیں جاری رہیں، لیکن بالآخر جرمن حکومت نے اعلان کیا کہ شک میں گرفتار کیا گیا پاکستانی بے گناہ نکلا ہے اور اسے رہا کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کو ریاست کا 5واں ستون کہا جاتا ہے، جو حکومت وقت کو ریاست میں موجود خامیوں کی جانب متوجہ کرتا اور مثبت رائے کو ہموار کرنے کا ذمہ دار ہے۔ میڈیا کا کام لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے اور انہیں حقائق سے باخبر رکھنا ہے، لیکن پاکستانی میڈیا بڑی حد تک اس اقدار سے عاری نظر آتا ہے۔ ریٹنگ اور بریکنگ نیوز میں پہل کرنے کی لالچ اور مقابلے کی دوڑ نے ہمارے میڈیا سے روایت پسندی کا تقریباً خاتمہ کر دیا ہے۔ بلا تحقیق بے بنیاد خبروں اور منفی پروپیگنڈے کے فروغ میں ہمارا میڈیا ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اکثر ملک کے اندرونی معاملات کو الجھانے میں بھی میڈیا کا نمایاں کردار رہتا ہے، لیکن پاکستان کو عالمی سطح پر بھی رسوا کرنے کا محرک بھی میڈیا ہی بنتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا میں ایک ایسا گروہ متحرک ہے جو ایسے مواقع کی تاک میں رہتا ہے کہ کب پاکستان اور اسلام کو نامزد کر کے انہیں دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کا موقع ہاتھ آئے، جس کی کئی مثالیں ماضی میں بھی ملتی ہیں۔ حکومت اور ملکی سلامتی پر مامور اداروں کو چاہیے کہ میڈیا میں موجود ایسے سازشی عناصر کی سرکوبی کے لیے سخت اقدامات کریں تاکہ عالمی سطح پر وطن عزیز کو سبکی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔